اس حدیث مبارکہ کا دوسرا نقطہ ہے استقامت، یعنی تو کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کر. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ کے ساتھ دوسری نصیحت جو کی ہے وہ اس عقیدے پر ڈٹ جانے کی ہے، یعنی اس عقیدے پر ڈٹ جاؤ. استقامت سے کیا مراد ہے؟ کسی کام میں مسلسل جدوجہد کرنا اور پوری توجہ سے اس کام میں مشغول ہو جانا استقامت کہلاتا ہے. انسان جس چیز کو درست سمجھتا ہے، جس چیز کو حق سمجھتا ہے، اس کو اختیار کرے اور پھر اس راہ میں جو بھی مصائب آئیں، جو تکالیف آئیں، جتنی آزمائشیں ہوں، انہیں برداشت کرنا اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرنا، اسے استقامت فی الدین کہتے ہیں. یعنی انسان جس دین کو اختیار کرے، جو راستہ حق سمجھے، اس راستے کو اختیار کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں، اس پر قائم رہنے میں جتنی مشکلات آئیں، ان مشکلات کو برداشت کرے اور اس سلسلے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے، تو اسے دین پر استقامت کہتے ہیں. اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اور ایسے لوگوں کو بشارت دی ہے جو کہ دین میں پیش آنے والے صدمات کو برداشت کرتے ہیں اور دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف میں فرمایا ہے، ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے: بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، پھر وہ اسی پر ثابت قدم رہے، ان پر قیامت کو کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ایسے لوگ جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور انہیں ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کا مفہوم اور تقریباً الفاظ بھی وہی ہیں جو اس حدیث مبارکہ میں ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی جو اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کرنے لگے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعام و اکرام کو ذکر فرمایا ہے کہ ان پر قیامت کو کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور ایسے لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو جو بہترین اجر، بہترین بدلہ، بہترین انعام ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو جنت ملے اور ہمیشگی والی ملے، اس میں سے کبھی نکالا نہ جائے اور اس کے اعمال ضائع کیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اعمال ضائع نہیں کیے جائیں گے. ایک بدلہ تو یہ ہے کہ ان کو جنت ملے گی، اور دوسرا انعام جو ہے وہ ہے قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کے لیے اس انعام و اکرام کا ذکر فرمایا ہے. جب ہم قیامت کا منظر پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا جو آخری پارہ ہے 30واں پارہ، اس کی مختلف صورتوں میں قرآن مجید میں قیامت کی ہولناکیوں کو، اس کی تباہ کاریوں کی منظر کشی کی گئی ہے، کہ جب ہم ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل پھٹ جائے گا خوف سے. اس منظر میں اگر ہم خود کو جا کر دیکھیں یا جاتا ہوا پائیں، یا کبھی خواب میں کوئی ایسی صورتحال سے آپ کا سامنا ہوا ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک ہی کیفیت ہوتی ہے اور وہ ہے خوف کی. جو منظر کھینچا گیا ہے قیامت کا، اس میں صرف خوف ہوگا اور غم اور دکھ ہوگا اپنے اعمال کا. تو یہ ایک بہت بڑا بدلہ ہے کہ اس وقت جب زمین و آسمان فنا ہو رہے ہوں گے، پہاڑ دھنکے ہوئے اون کی طرح، بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ساری بھاری بھاری چیزیں جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو رہی ہوں گی، تو ایسے منظر کو سوچیں کہ کس قدر خوفناک منظر ہوگا وہ. لیکن جب ہم یہ پتہ چلتا ہے قرآن مجید سے کہ اس وقت ان حالات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو خوف نہیں ہوگا. تب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایک آدھ منٹ کا زلزلہ آ جائے، چند سیکنڈ کے لیے آ جائے، تو خوف سے حالت بری ہو جاتی ہے. اگر کسی عمارت کو یکدم ہم اس کو نیچے گرتے ہوئے دیکھ لیں، یا یکدم سے کسی چیز کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ لیں، کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیں، اس طرح کا کوئی حادثہ دیکھ لیں، تو ہمارا جو اندر کی کیفیت ہے وہ خوف سے بھرپور ہوتی ہے. تو اگر ہم اس منظر میں جائیں کہ جب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اس قدر ہولناکی ہوگی، تو اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو خوف نہیں ہوگا، اور اس وقت پتہ چلے گا کہ سب سے بڑا انعام تو یہی تھا کہ جن کو قیامت کی ہولناکی میں بھی خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہ اللہ نے ان کو کوئی غم آنے دیا، نہ خوف آنے دیا. تو یہ ایک بہت ہی بڑا انعام ہے. اگر ہم اس کو سوچیں تو یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ جو کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت اختیار کریں گے. کیونکہ اس وقت کے حالات، جب دین اسلام آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین دے رہے تھے، اس کی تبلیغ کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، سیکنڈ ایئر اسلامیت اختیاری کی آن لائن کلاس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید. اسلامیت اختیاری کے نصاب میں آپ پہلی 20 احادیث کا ترجمہ اور تشریح مکمل کر چکے ہیں. حدیث نمبر 21 کا ترجمہ اور تشریح آج ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. حدیث نمبر 21
کا ترجمہ سے ہم شروع کریں گے ابھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عمرو وقیل ابی عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ عن ابی عمرو، ابو عمرو سے وقیلہ اور کہا گیا ہے ابی عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو عمرو سے اور کہا گیا ہے کہ ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ قال کہتے ہیں، قلت میں نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، قل کہہ دیجئے، لی مجھے، فی الاسلامی اسلام کے بارے میں، قولاً ایسی بات، لا اسألو کہ میں نہ سوال کروں، عنہ اس کے بارے میں، احداً کسی ایک سے بھی، غیرکا آپ کے علاوہ، قال فرمایا، قل تو کہہ، آمنتو میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، ثم پھر، استقم تو اس پر استقامت اختیار کر، تو اس پر ڈٹ جا۔ یہ متن تھا حدیث نمبر 21 کا۔ حدیث نمبر 21 کا با محاورہ ترجمہ ایک ساتھ میں ابھی کرتی ہوں۔ ابو عمرو، اور کہا گیا ہے کہ ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیے کہ اس کے متعلق میں آپ کے سوا کسی اور سے سوال نہ کروں۔ فرمایا، تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جا، ثابت قدم رہ یا استقامت اختیار کر۔ حدیث کے شروع میں ان صحابی کا نام ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، یعنی جو اس حدیث کے بیان کرنے والے صحابی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کو ابو عمرو بھی کہا جاتا تھا، اور ان کے بارے میں ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ، یعنی یہ مکمل نام بھی آتا ہے اور ابو عمرو بھی آتا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک صحابی کا، جن کا نام حضرت سفیان بن عبداللہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت فرمایا تھا کہ مجھے اسلام سے متعلق کوئی ایسی بات بتائیے کہ جو میرے لیے کافی ہو جائے، یعنی اس کے بعد مجھے حاجت نہ رہے کہ میں کسی اور سے اسلام کے متعلق کوئی بات پوچھوں۔ گویا کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے مغز اور دین کے خلاصے کے متعلق سوال کیا تھا، یعنی دین کی اصل روح کیا ہے، دین کا نچوڑ انہوں نے پوچھا تھا کہ دین کا نچوڑ مجھے بتا دیجئے کہ اگر میں اس سے آگاہ ہو جاؤں اور وہ میرے لیے کافی ہو جائے، مجھے کسی اور سے پھر اور کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا اس میں دو باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ نمبر 1، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اور دوسری بات تھی اس پر ڈٹ جانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے صحابی تھے، اور ظاہر ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ پہلے سے نہ صرف با ایمان تھے بلکہ پختہ ایمان کے حامل تھے، کیونکہ صحابہ کے ایمان کی گواہی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابی ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کے پیچھے بھی چلو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے تو تم صحیح راستہ ہی پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بہت فضائل ہیں، تو یہ ایک صحابی نے سوال کیا تھا جو کہ پہلے سے با ایمان تھے اور ان کے ایمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل آگاہی تھی، تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ پر ایمان لانے کے اقرار کی تلقین فرمائی ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یہ کہا کہ تو کہہ کہ میں ایمان لایا اللہ پر، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا اقرار بھی کرنا ہے۔
اب اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو سامنے ہے جو اس حدیث کا دوسرا نقطہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مقصود تھا وہ انہیں استقامت کا درس دینا تھا. انہیں ایمان پر استقامت کا درس دینا تھا، اور استقامت کے درس سے پہلے یہ ذکر کرنا ضروری تھا کہ استقامت کس چیز پر اختیار کرنی ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو. اور دوسری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ظاہراً ایک شخص سے مخاطب ہوتے تھے، لیکن حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر بات ہے، ہر قول ہے، وہ نہ صرف تمام صحابہ کے لیے بلکہ تمام انسانوں اور تمام مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت ہوا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت دعوت کے لیے ہے. ایمان باللہ سے کیا مراد ہے؟ ایمان باللہ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کیا جائے، بلکہ ایمان باللہ سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات، اس کی صفات اور عبادات کے لحاظ سے ایک واحد لا شریک تسلیم کیا جائے. کہ اللہ کی ذات کو تو تقریباً تمام ادیان اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ مانتے ہیں، اللہ کی ذات کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کا اسلام کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے وہ اس دوسرے نقطے میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو مانتے تو ہیں لیکن ایک نہیں مانتے. وہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور بہت سے کئی قسم کے معبود اور خدا بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو یہ جو بنیادی نقطۂ تفریق ہے اسلام اور دوسرے مذاہب میں وہ توحید ہے. اللہ پر یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ کی ذات ہے لیکن وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے. اور اللہ کے سلسلہ میں ایک سے زیادہ خداؤں کا بالکل بھی اعتقاد نہ رکھا جائے. نہ کسی کو اللہ کا بیٹا سمجھا جائے، نہ کسی کو بیٹی سمجھی جائے، نہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھا جائے، اور نہ ہی کسی کو اللہ تعالیٰ کا معاون سمجھا جائے. عبادت کے لائق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، عالم الغیب اور ہر جگہ موجود صرف ایک اللہ کی ذات کو سمجھا جائے، اور اسی لیے صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے سر جھکایا جائے. رکوع اور سجود جو ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. طواف صرف اسی کے گھر کا ہونا چاہیے. نظر و نیاز صرف اسی کے لیے جائز سمجھنی چاہیے. تو یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں، کہ اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایک یکتا سمجھتے ہوئے اس کے جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے. اب اس حدیث کا دوسرا نقطہ تھا استقامت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے تو وہ دین جو تھا وہ مصائب و آلام کا دور تھا. بہت ہی تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں. جو اولین سابقون الاولین تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اولین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید قسم کی تکلیف برداشت کرنا پڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بہت ہی جو تھے وہ کٹھن قسم کے حالات آئے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو قرآن مجید میں فرمایا، اس کا ترجمہ سورۃ الشورى میں فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: بس آپ لوگوں کو اسی دین کی طرف بلائیں اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم ہے، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کے سلسلے میں بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. جب ہم وہ واقعات پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. کفار اور مشرکین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جانے اور ایمان قبول کرنے والوں کو بھی شدید تکالیف دیا کرتے تھے. جن میں سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو جو ان کا آقا تھا امیہ گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا کرتا تھا، دہکتے ہوئے کوئلوں پر کمر کے بل لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا تھا، اور ایک ہی اس کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ اسلام سے پھر جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے اور زبان سے اللہ پر ایمان کا اقرار کرتے رہے. یعنی ان کی زبان پر احد ہی ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ رہتا تھا. انہوں نے اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کیا اور اس پر ثابت قدمی اختیار کی. اس طرح بہت سے صحابہ کرام ہیں جو اس وقت غلامی کی حالت میں تھے یا مالی لحاظ سے کمزور ان کو سمجھا جاتا تھا، تو ان پر زیادہ مظالم کیے گئے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار کے ظلم و ستم کا ذکر کیا تھا اور ان سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں. گویا کہ یہ ان مصائب اور پریشانی کا اظہار تھا
تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ بھی تھے جنہیں ایمان قبول کرنے کی سزا میں چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ دین پر پختہ رہے۔ تو کیا تم لوگ ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کو برابر ثابت قدمی کا ہی درس دیا کرتے تھے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، کوشش بھی کرتے تھے ان کی زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو ثابت قدمی کا درس بھی دیتے تھے۔ ایسے بہت سے صحابہ کرام ہیں جن پر کفار نے بہت شدید قسم کے ظلم و ستم ڈھائے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو دین پر پختہ رکھنے کے سلسلے میں قرآن مجید میں بہت سی بشارتیں بھی دی ہیں، ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش بھی کی ہے، ان کو صبر کا درس بھی دیا ہے، ثابت قدمی کا درس بھی دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ابھی تک تم پر وہ احوال نہیں ہوئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے شمار تکلیفوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور اس حد تک ان کو اذیت دی گئی کہ رسول اور اس کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مومنین کے لیے فرما رہے ہیں کہ ابھی تم پر اتنے سخت حالات نہیں آئے، تم سے پہلی امتوں پر تو اس سے بھی زیادہ سخت حالات آئے ہیں کہ ان کو بے شمار تکلیفیں دی جاتی تھیں اور ان کے اوپر مصائب آتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثابت قدم رہتے تھے۔ اسی ثابت قدمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ بڑھتی رہی، ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ 8 ہجری میں اپنے وطن مکہ کو فتح کرنے میں اور اللہ کی نظروں میں سرخرو ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے بعد جب تک اس پر استقامت اختیار نہیں کی جاتی تو وہ ایمان کمزور ہو کر آہستہ آہستہ اپنی اصل حیثیت کو کھو دیتا ہے، اور پھر وہ صرف ایک نام کا جو ہے وہ مومن رہ جاتا ہے یا ایمان رہ جاتا ہے، اگر اس میں سے عمل یا استقامت نکل جاتی ہے، کیونکہ مومنین کو ہر حال میں یا ہر قسم کے جیسے بھی حالات ہوتے ہیں ان میں ایسی آزمائشیں آتی ہیں، کئی دفعہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، کئی دفعہ علانیہ یا واضح صاف آزمائشیں ہوتی ہیں، تو مومنین کو ہر حال میں اللہ کا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کبھی بھی کسی بھی طرح سے شرک کی آمیزش نہیں کرنی چاہیے اپنی توحید میں، تبھی وہ مومن جو ہیں وہ اللہ کی نظروں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ پر ایمان کے اقرار کے بعد اس پر ثابت قدمی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔